کئی بار انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیے، اغوا کرنے کی بھی اٹیک کی، اور یہ یہاں پہ کہ اغوا اس حوالے سے کہ میرے کان کاٹے جائیں، میری یعنی ناک کاٹی جائے، میری جو ہے آنکھیں نکالی جائے. میاں صاحب کیا واقعی اصل مسئلہ پنجاب میں ہے اور ہم پر یہ جنگ لائی گئی ہے؟ ہمارے حکومت کے خلاف دو پروپیگنڈے ہوئے. ایک تو یعنی یہ کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے مروایا گیا. میں سادہ بات کرتا ہوں، اگر ایک بدماش کو آپ للکاریں گے تو بدماش تمہیں مارے گا نا. جب تم بدماش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہو وہ تو نہیں مارے گا نا. اصل میں جو استاد بیٹھا ہے پنجاب میں، اس کو پہلے نشانہ بناؤ پھر ادھر آنا. عمران کے حوالے سے تو بہت سارے مقدمے ہیں، وہ لڑ بھی رہا ہے، اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ عدالت بھی ان کے لیے خوب لڑ رہا ہے. عدالت لڑ رہی ہے؟ بالکل، عدالت یہ جو فیصلے آتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائے، پھر جج صاحبان جو ریمارکس دیتے ہیں ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. ان کو میں نے ایک وارننگ دی تھی کہ میدان میں تو ہم نے ان کو شکست دے دی، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے. اچھا. اور پارلیمنٹ کے ذریعے جب آئے تو پھر تو یہ آئین اپنے لیے بنائیں گے. فرنٹ لائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں فرزانہ علی، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. جب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے تو یقیناً اس کے ساتھ ہی نام آتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کا، اور جب عوامی نیشنل پارٹی کا نام آتا ہے تو پھر سینکڑوں ان بے گناہ مارے جانے والے لوگوں کا بھی نام آتا ہے جنہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا لقمہ بنایا گیا. اور انہی میں سے ایک نام ہے ایک نوجوان کا، اور وہ نام ہے میاں راشد حسین کا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون سی شخصیت موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا اکلوتا بیٹا، اکلوتا وارث کھو دیا، اور وہ نام ہے میاں افتخار حسین کا. سر، آپ کو اس پروگرام میں، اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کہتے ہیں. لیکن آغاز ہو گیا ایک ایسی بات سے جو مجھے تو ذاتی طور پر اور پورے پختونخوا کو کہیں بلکہ دنیا بھر میں، یا اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں یا ابھی بھی جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے تو یہ نوجوان جو ہے اور اس کی موت، اس کا قتل انفیکٹ میں کہوں گی، وہ لوگوں کے دلوں میں ایک خنجر بن کر چبھتا ہے. جب ایک عام آدمی، دور سے بیٹھا ہوا آدمی، یہ فیلنگز اس کی ہوتی ہیں، ایسا محسوس کرتا ہے، تو باپ پہ کیا گزری ہوگی. 2010 کا وہ لمحہ میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2010 میں دہشت گردی بڑی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور میں انفارمیشن منسٹر تھا جو حکومت کا ترجمان تھا، تو فرنٹ لائن پہ مجھے ہی یہ سب کچھ لڑنا بھی پڑا، اور پھر میڈیا سے مجھے بات بھی کرنی پڑی. تو اس کی سزا وہ مجھے دینا چاہتے تھے. کئی بار انہوں نے مجھ پہ اٹیک کیے، اغوا کرنے کی بھی اٹیک کی، اور یہ یہاں پہ کہ اغوا اس حوالے سے کہ میرے کان کاٹے جائیں، میری یعنی ناک کاٹی جائے، میری جو ہے آنکھیں نکالی جائے، اور اس کی ویڈیو بنائی جائے کہ یہ آپ کا وہ انفارمیشن منسٹر ہے جو اس کا کیا انجام ہوا. لیکن خدا نے ان کو وہ یعنی برتری نہیں دی کہ مجھے وہ اغوا کر سکے. اور پھر اس کے بعد ان کو میرے اکلوتے بیٹے پہ ہی وار کرنا پڑا، جو کہ اس کو سیاست سے کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میرا بیٹا تھا. اکثر میرے جلسوں میں آخر میں کھڑا ہو کے کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا، اور شہادت سے پہلے کسی کو یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے. یعنی وہ ایسا فقیرانہ انداز میں زندگی گزارتا تھا. ایڈورڈس کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور پھر ایم اے کر کے پھر وہ پی ڈی اے میں ملازم ہوا، اور 17 گریڈ کا آفیسر تھا. اور اسی دوران وہ یعنی اپنے مسجد میں نماز پڑھ کے، دیگر کا نماز پڑھ کے نکل آیا، تو میرا چچا زاد بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ پٹری ریل کی پٹڑی جو تھی اسی پہ چکر لگا رہے تھے خان شیر گڑھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ان پہ دہشت گرد جب آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام راشد حسین ہے؟ تو اس نے کہا بالکل.
آپ میں افتخار کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا بالکل. اور اسی دوران اس کو 4 گولیاں اس کے سر میں پیوست کی اور 4 گولیاں اس کے سینے میں پیوست کی. اور پھر میرے چچا زاد کو بھی 6 گولیاں ماری کہ وہ حرکت کر رہا تھا تو اس کو پاؤں پہ مارا. یہ اس لیے مارا کہ اس سے کہا کہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے لیکن کوئی حرکت نہیں کرنا. اور پھر وہ کڑے رہے اس وقت تک، تب تک کڑے رہے جب تک میرے بیٹے کی سانس نہیں رکی. اور جب اس کی سانس وہ کنفرم کر کے گئے؟ بالکل جی. اور جب سانس رک گئی تو پھر وہ اس کے یعنی ان کے پاس موٹر سائیکل بھی تھی اور ایک موٹر بھی تھی. اور وہ پھر وہاں سے نکل پڑے. تو ایک مجھے جو اطلاع ملی، میں تو پشاور ہی میں تھا اور بہت سارے میڈیا والے مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، لیکن میں ان سے رابطہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ معلومات نہیں تھی. تو اپنے گاؤں سے مجھے ایک چچا زاد ہے سلطان، جو کہ اب وہ فوت ہو چکا ہے، وہ مجھے یعنی ٹیلی فون کرتا رہا. آخر میں نے جب اٹھایا تو اس نے کہا کہ ہم تو تباہ ہو گئے اور بڑی مصیبت آ گئی. تو میں سمجھا کہ شاید کچھ اور ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو یعنی دہشت گردوں نے مارا ہے. پھر میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا، کیسے ہوا اور مارا ہے تو پوزیشن کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بس اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اچھا. اور یہی خبر جب مجھے ملی تو پھر تو میڈیا پہ بھی خبر چلتی رہی. اور میں جب ہاسپٹل پہنچا تو وہی اس کے پاس پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا. اور وہی پہ پھر جب اپنے گھر اس کو لے کے گئے تو ہماری ایک روایت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ بیٹے کا منہ دیکھنا ہے. تو مجھے گھر جانا تھا کہ اپنے بیٹے کا منہ دیکھوں. تو آپ یقین کریں کہ پاؤں ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ ہم جائیں تو کیسے جائیں. لیکن ایک باپ کو یعنی بیٹے کا منہ دیکھنا تھا. تو میں گیا اور جب اس کو دیکھا تو میری بیٹی جو کہ ایک بیٹی ہے اس نے کہا کہ ہم باپ کو داجی کہتے ہیں کہ داجی میرے اس بھائی کو کیوں شہید کیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا یعنی میرا بھائی آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو دہشت گرد اس کو نہ مارتے، یعنی آپ کی وجہ سے میرے بھائی کو شہید کیا گیا ہے. تو ایسی پوزیشن میں پھر ایک خلش دل میں تو محسوس ہوتی ہے کہ ایک درد محسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کو کوئی نہ کوئی تو پروٹیکشن دے سکتا تھا. لیکن خدا کا کرنا تو وہی جو ہوتا ہے جو خدا کرنا کو منظور ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد میرے گھر پہ کل یعنی جب آپ کو اتنی دہشت گردی کے تھریٹس آ رہی تھیں تو کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ بیٹے کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ کر لوں؟ آپ یقین کریں کہ چونکہ میرا بیٹا مجھ سے کبھی وزارت کے حوالے سے دفتر نہیں آیا تھا، مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، میرے ساتھ کبھی بیٹھا نہیں تھا. اور وہ میں پشاور میں رہتا تھا، وہ اپنے گاؤں میں میرا جو ایک بھائی تھا جو کہ اب فوت ہوا میاں سریر، اسی کے ساتھ رہتا تھا. اور وہ اسی کے ساتھ یعنی اس کا بھی میرے بھائیوں کے اولاد نہیں تھی. اور یہ ہم 3 بھائی تھے تو میرا ایک ہی یہ بیٹا تھا. تو یہ گھر کا ایک ہی اکلوتا وارث تھا. تو سارے ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ان کی زیادہ محبت تھی اور وہ ان کے ساتھ. تو کبھی میرے خیال میں بھی نہیں آیا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کو یعنی مارا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. اگر اس طرف میرا دھیان جاتا تو لازمی طور پہ، اور ہم اس سے کہتے تھے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم خیال رکھنا، یہ تم جس باپ کے بیٹے ہو تمہاری تو پوزیشن یعنی بڑی نازک ہے. تو اس نے جواباً یہ کہا کہ میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کرنا بھی ہے کہنا بھی ہے تو میرے والد صاحب سے ان کا حساب کتاب ہوگا، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو اس کا بھی اپنا ایک یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ہمارا بھی اپنا خیال تھا. اور گاؤں میں بھی تھا، گاؤں میں ذرا پروٹیکشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن کل کو پھر ایک ہمارے گھر پہ ایک اور خودکش دھماکہ ہوا. جی مجھے یاد ہے. بالکل جی. اور وہ خودکش دھماکہ ایسا ہوا کہ وہ میرے یعنی مجھے مارنے کے لیے آئے تھے اور مسجد میں ہمیں دعا کرنی تھی. لیکن سرکاری سطح پہ پولیس نے مجھے کہا کہ تمہیں اپنی مسجد میں دعا نہیں کرنی. تو بڑی منت سماجت کے بعد اس نے مجھے سرکاری یعنی ایک کالج تھا اس کو پروٹیکٹ کر کے مجھے وہاں پہ دعا کے لیے لے گئے. تو
یعنی خودکش کو یہ علم نہیں تھا کہ میں مسجد میں نہیں ہوں. وہ مسجد میں آیا, اس نے سب کچھ دیکھا, اور اچھا ہوا کہ میرا بھائی بھی اس وقت نہیں تھا, ورنہ وہ میرا ہم شکل تھا, شاید اس کے وجہ سے وہ یعنی دھماکہ کر دیتا. لیکن جب وہ مسجد سے نکلا تو وہ میرے گھر کے طرف گئے جہاں پہ خواتین بیٹھی تھی اور رو رہی تھی. تو پولیس نے ان پہ آواز کی کہ یہاں کیا کر رہے ہو, تو اسی وقت اس نے بلاسٹ کیا, اڑا دیا, اور تقریباً 6 پولیس والے شہید ہو گئے. ایک بچی شہید ہو گئی, ایک یعنی ایک بالکل ایک عمر رسیدہ ہمارے قریب رہنے والے لوگ تھے, وہ شہید ہو گئے, اور 2 میرے گھر کے 19 سالہ نوجوان شہید ہو گئے اسی میں. اور پھر جب تیسرا دن آیا تو مجھے انہوں نے ایک خط لکھا, اور خط میں یہ کہا کہ اصل ٹارگٹ تو تم ہو, اور یہ تو نشانیاں ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بیٹے کی یا آپ کے خودکش دھماکے کی, تو تم اپنے لیے تیاری کرو. مطلب ابھی بھی ان کا وہ نہیں ہوا, بدلہ پورا نہیں ہوا. بالکل, اور وہ ضرور آپ کو نشانہ بنانا چاہتے. ایسا ہی تھا. اور پھر انہوں نے مجھے اطلاع بھی دی, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم پرائے بیٹوں پہ بہت چیخ کر بولا کرتے تھے, آج پتہ لگے گا کہ تم اپنے بیٹے کی شہادت پہ کیسے بولتے ہو. اور تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ مجھے روتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اے خدا میرے آنکھوں میں آنسو خشک کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رو پڑوں ساری دنیا دے کے, پاکستان دے کے, وہ حوصلہ نہ ہارے. تو اس بنیاد پہ مجھے جتنا یاد ہے میں نہیں رویا, لیکن اگر بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو وہ تو آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے, تو آخری جب تیسرا بیٹا فوت ہوا تو ان کی آنکھ مبارک سے آنسو نکل آئے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور آپ نے تو رونا بند کیا ہے, تو آپ کیوں رو رہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ میں تو نہیں رو رہا, بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تو میں کیا کروں. تو اگر میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے ہوں تو وہ میں نے سنت نبوی ادا کیے ہوں گے, لیکن جتنا میرا بس چلا میں نے آنکھوں سے آنسو اس لیے نہیں نکالے کہ میرے قوم کے حوصلے پست نہ ہو. اور پھر میں وہ یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے, آپ پھر جو سوال کریں گے وہ بالکل. میں وہ سفر جو ہے ایک اپنے لوگوں کو کھونے کا سفر, میاں صاحب مائنڈ مت کیجئے گا کہ میں نے, آپ شہید کہہ رہے ہیں اور میں قتل کہہ رہی ہوں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں شہید نہیں کہتی. میں نے کہا اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوئے ہیں اور ہم اسے شہادت کے باکس میں بند کر کے کسی کو ایک پوائنٹ دیتے جا رہے ہیں کہ اچھا بس چلتے جاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو پھر اللہ کی راہ میں چلے گئے نا. تو آپ کو اگر برا لگا کہ میں نے کہا قتل ہوا, مار دیا گیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگ قتل کیے گئے ہیں, اور قتل کا پھر ظاہر ہے آگے سے جواب بھی پھر لیا جاتا ہے. بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ جو قتل کہہ رہے ہیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں شہید جو کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا بیٹا تھا. میں یہ تاثر لینا چاہتا ہوں کہ شہید مرتے نہیں, تو میرا بیٹا آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم 2010 کی یہ بات کر رہے ہیں, وہ ماحول, وہ سارا کچھ مجھے یاد ہے. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم کوریج کر رہے تھے, ہم پہنچے, پھر دوسرے دن کا یہ بلاسٹ, اور ہر دن کا ایک بلاسٹ آپ کہیں, اور نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اجڑی, کتنی عورتیں ان کے سہاگ اجڑے. لیکن کیا ہوا کہ آج جب میں اور آپ بیٹھے 2024 میں بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو کلا کما ہم کیسے کریں گے. کیا ہم آپریشن کریں, کیا ہم کوئی اور اسٹریٹجی اپنائیں. پھر آپ پختونخوا میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پنجاب کو کلیئر کرو پھر ادھر آنا, کیونکہ ادھر تو آپ نے بے تحاشا آپریشن کر دیے, لیکن جو وجہ ہے وہ پنجاب میں ہے. اچھا, یہ جب بات ہوئی تو پھر ایک پنجابی اور پختون کی سوشل میڈیا پر ایک جنگ, لفظی جنگ شروع ہو گئی. یہ سب کچھ میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں. میاں صاحب, کیا واقعی اصل مسئلہ پنجاب میں ہے اور ہم پر یہ جنگ لائی گئی ہے؟
ایسا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے پالیسی پہ غور کرنا ہے. جی جب تک ہم بنیادی پالیسی تبدیل نہ کریں تو دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دہشت گردوں میں گڈ اور بیڈ نہیں ہوا کرتے. جی دہشت گرد ہوتے ہیں. جب ایک حکومت اپنی ضرورت کے مطابق کسی کو گڈ بنا دے, کسی کو بیڈ بنا دے, تو یہ تو ہر ایک حکومت کی بیڈ بھی ہوگا اور گڈ بھی ہوگا. کوئی پاکستان کے گڈ ہوں گے, کوئی امریکہ کے گڈ ہوں گے, کوئی افغانستان کے گڈ ہوں گے, کوئی کسی اور کے گڈ ہوں گے, تو بیڈ تو پھر اس میں نکلیں گے نہیں, تو ختم کیسے ہوں گے؟ ہر ایک طرف سے سپورٹ بھی ملتی رہتی ہے. اس لیے دہشت گردی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی کہ ہم نے دہشت گردوں کو گڈ بنا کے اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے خلاف لڑوانا چاہا. اور چونکہ دہشت گردی ایک منافع بخش کاروبار ہے اور یہ بین الاقوامی کاروبار ہے, یہاں پہ تو سہولت کار کام کر رہے ہیں, تو جب کاروباری لوگ کاروبار کرتے وہ کاروبار کو ختم نہیں کرتے, وہ کاروبار کو مزید پھیلاتے ہیں. لہٰذا دہشت گردی ختم ہونے کا اس لیے نام نہیں لے رہے کہ نہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں. نہیں تو آپ پنجاب کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر ہم پاکستان میں ہیں اور دہشت گردی ختم کرنی ہے تو سارے پاکستان میں ختم کرنا ہے نا. تو جب یہ آپریشن کی بات ہوتی ہے تو پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے 12-13 بڑے آپریشن کیے اور آپ کو وہ یعنی کل ملا کے تقریباً 21 ہوئے, بالکل وہ چھوٹے بڑے ایسے, اور پھر آپ کہیں کہ دہشت گرد پھر بھی ختم نہیں ہوئے, تو کچھ تو اس میں کمی ہے. آپ کیوں نہ وہاں سے جہاں پہ ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں, یعنی ماسٹر مائنڈ پنجاب میں ہیں, اور پنجابی طالبان, آپ خود وزیرستان کا اپنا معلومات کر لیں, وہاں پہ جو ٹریننگ دیا کرتے تھے وہ تو پنجابی طالبان دیا کرتے تھے. وزیرستان میں جو ٹریننگ دیتے تھے وہ پنجابی طالبان تھے. بالکل پختون طالبان کو وہی پنجابی ٹریننگ دیا کرتے تھے. اچھا. اور وہی ماسٹر مائنڈ تھے. تو ہم تو دہشت گرد میں تو پھر پختون اور پنجابی نہیں ہوتا. رہنا تو الگ بات ہے کہ وہ پختونخوا میں رہتا ہے یا پنجاب میں رہتا ہے. ہم تو دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں. جب 70 کالعدم تنظیمیں وہاں پہ ریکارڈ پہ موجود ہیں, تو پھر کیوں اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردی کو ختم کر رہے ہیں تو ان کے کالعدم تنظیموں کو کیوں ختم نہ کریں؟ اور پھر جب آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوگا, تو یہ تو اس کا حصہ ہے. نیشنل ایکشن پلان کی طرف میں آتی ہوں, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اپنے وقت میں لے جاتی ہوں کہ جب ANP کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت تھی اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا تھا, دہشت گرد یہاں پر تھے, وزیرستان کی آپ نے بات کی, اس وقت ضرب اضلاع نہیں تھے, قبائلی علاقے تھے, تو کیا اس وقت آپ کی تو بے تحاشا میٹنگز ہوتی ہوں گی نا وفاق کے ساتھ, اور زرداری صاحب وہ تھے جنہوں نے کہ پختونخوا کو پختونخوا کا نام بھی دیا اور بڑے آپ کے کلوز بات بھی سنی جاتی تھی. تو اس وقت آپ لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ اصل میں جو استاد بیٹھا ہے پنجاب میں, اس کو پہلے نشانہ بناؤ پھر ادھر آنا؟ نہیں, ہم نے تو چونکہ وہ ابتدا بھی تھی اور ہم نے ہر وقت یہ بات کی ہے. ایسا نہیں ہے کسی نے سنا نہیں سنا, کوئی عمل کرے نہ کرے. چونکہ میں ابتدا میں یہ بات بھی کر چکا ہوں, اور میں 2013 میں نے ایک بات کی تھی جو کہ ایک نجی ٹی وی پہ اور آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے ان سے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ANP نے لڑ کے ان کو میدان میں جیتنے نہیں دیا, ورنہ وہ تو سارے پاکستان کو قبضہ کر رہے تھے. وہ تو اسلام آباد کا نام لے رہے تھے کہ ہمیں راستہ دیا جائے کہ ہم سارے پاکستان کے دارالخلافے کو قبضہ کریں اور سارے پاکستان میں حکومت بنائیں. تو ہم عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ ان کو روکے رکھا, اور ہم یہی بات آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل کے جو بات کی تھی تو ان کو میں نے ایک وارننگ دی تھی کہ میدان میں تو ہم نے ان کو شکست دے دی. اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے. اچھا. اور پارلیمنٹ کے ذریعے جب آئے تو پھر تو یہ آئین اپنے لیے بنائیں گے, اصول بھی اپنے لیے بنائیں گے. تو پھر آپ نے کن کو وارننگ دی؟ میں نے حکومت پاکستان کو 2013 میں, وفاق کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یعنی یادداشت دلانا چاہا. میں تو چونکہ اس وقت میری پوزیشن یہ تھی کہ میں دہشت گردی کے خلاف میں ایک سمبل بن گیا تھا. لوگ میری بات سن بھی رہے تھے اور ایک ہمدردی بھی تھی. تو میرے اپنے دھرتی سے ہمدردی تھی, میرے اپنے ملک سے ہمدردی تھی. میں سچ مچ میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا تھا. تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ چونکہ 2013 میں انہوں نے ایک حکم دیا کہ ANP کو کسی نے ووٹ نہیں دینا, کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دینا,
PTI کوڈ دینا ہے. دہشت گردوں کی بات بالکل بیت اللہ مسعود نے اعلان کیا اور وہاں پہ یہ تو ریکارڈ پہ ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور جو جیتتے ہیں ان کو گولی ماری جائے, جو دہشت گردی کے خلاف ہے ان کو گولی ماری جائے, اور جو ان کے حق میں ہے وہ پارلیمنٹ چلا جائے, پھر تو دہشت گردوں کی پارلیمنٹ بن جائے گی. تو پھر تو ان کا پورا کنٹرول ہو جائے گا, پھر تو لڑے بغیر سارا پاکستان ان کے قبضے میں آ جائے گا. تو میں نے یہ بات اس وقت کی تھی, اور آج یعنی بریگیڈیئر محمود شاہ کی آپ بات سن لے تو اس نے تو کہہ دیا کوئی جھٹلائے تو جھٹلائے, ابھی تک کسی نے نہیں. فیصل نے جھٹلا دیا ہے, فیصل امین نے بلکہ ہرجانہ بھی کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. ویسے میاں صاحب ایک بات بتائیے, بریگیڈیئر صاحب نے تو جو کہا سو کہا, وہ ایک اس کو وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. فیصل امین گنڈا پور نے ان کو ہرجانہ بھی کر دیا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گنڈا پور ایک قوم ہے, اسی طرح محسود جو تھے قبائل, محسود قبائل بھی ایک قوم تھے, ٹھیک ہے. اگر اس میں بیت اللہ آ جاتا ہے, اس میں حکیم اللہ آ جاتا ہے, تو اس میں تو محسود قبائل کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بالکل. تو پھر گنڈا پور کا کیا قصور ہے؟ نہیں, کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہے تو یہ بھی گنڈا پور ہے, آپ اس کو آپس میں کیسے جوڑ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی. اس نے تو کہا کہ اس کے نام پہ ہے, یعنی گنڈا پور جو ہے تو وہ اس وزیر اعلیٰ کے نام پہ ہی وہ تنظیم چل رہی ہے. اس نے تو کل کے بات کی ہے. اس نے تو ایسا نہیں کہ گنڈا پور, خدا نہ کرے کہ سارا قوم دہشت گرد ہو, خدا نہ کرے کوئی ایک قبیلہ سارا دہشت گرد ہو. ہر ایک قبیلے میں اچھے برے ہیں, لیکن اگر آج میں میاں کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, میں کوئی ایسی غلط کام کروں تو لوگ کہیں گے میاں افتخار نے ایسا کیا, تو میاں تو آئے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے گنڈا پور کا جو نام لیا ہے تو اچھی بات ہے. اگر اس نے چیلنج کیا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن اس نے تو کہہ بھی دیا کہ 40,000 جو لوگ آئے ہیں اس میں بھی ان کا حصہ ہے. خیر, تحریک انصاف کہتی ہے کہ ابھی آئے نہیں تھے, ہم بات کر رہے تھے. نہیں, وہ تو آئے تھے, آگ بھی گئے, وہ تو یہاں پہ سیٹل بھی ہیں. یہ کون سی عجیب, یعنی یہ تو آ کے سوات میں چلے بھی گئے. بیرسٹر صاحب ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کوڈ کو مس کوڈ کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم ری سیٹلمنٹ کے لیے کوشش کر رہے تھے اور ہمارا پلان تھا, آئے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں آئے نہیں, آ گئے ہیں. میں تو یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ تو سب سے بڑے لوگوں نے پاکستان کی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا حکومت کی, سب سے بڑے لوگوں نے, یعنی آپ سب سے بڑے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو میرے سامنے 35,000 تو انہوں نے مانے, 34,000 35,000 مانے ہیں بڑے لوگوں نے. بالکل. تو میں نے کہا چلو اگر آپ نے اتنے مانے ہیں تو 4-5,000 اور بھی مان جاؤ گے کہ 40,000 آئے ہیں. بالکل ریکارڈ پہ میں کہہ رہا ہوں, اور وہ مان بھی چکے ہیں. یہ عجیب, یہ عمران خان صاحب کے دور میں لائے گئے. بالکل. اور یہ فیض حمید صاحب کے, فیض حمید جو گئے تو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور انہی کی نگرانی میں آئے ہیں. تو ہم تو یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آج اگر آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو جن کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں, یہاں سیٹل ہوئے ہیں, انہوں نے فوجیوں کو پکڑا ہے, انہوں نے پولیس کو پکڑا ہے, ریکارڈ پہ ہے. وہ لوگ, ان کے بڑے بڑے کمانڈر یہاں پہ ہیں, جنگجو کمانڈر ان کے آئے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان پہ 17 بار 18 بار ریکارڈ پہ لشکر کشیاں کی ہیں, ان لوگوں کو بھی انہوں نے لے کے آیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہو کہ کس کے لیے انہوں نے یہاں پہ جمع کیا. اگر دہشت گرد ایک دفعہ حکومت کے ہاتھ لگے ہیں اور وہ یعنی ان کے قبضے میں ہیں تو ان کو ختم ہونا چاہیے, یا ان کو یعنی ٹرائل میں لے جانا چاہیے. یہ کس طریقے سے ان کو لایا گیا اور اپنے لوگوں میں ان کو ایسا بھیجا گیا. یہ بھی ایک بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے. اچھا, یہ گارنٹی بھی دی گئی؟ بالکل گارنٹیڈ, یعنی معاہدہ تھا نا. یہ تو ان کا معاہدہ تھا, معاہدہ بھی سامنے لے آیا. لگتا ہے کہ ریٹن معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ تو انہوں نے, جب ان کو پتہ چلا کہ ہم ناکام ہو گئے, اب تو وہ یہ بھی نہیں مان رہے کہ ہم نے بات کی. ہم تو ان سے کہہ رہے کہ اونرشپ تو لو نا. آپ نہیں, وہ کہتے ہیں بات تو شروع ہوئی تھی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. میں یہ بات ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں آپ نے بولا کہ اسی معاہدے کے نتیجے میں 40,000 لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اب اگر کوئی آپریشن کرنا چاہتے تو 40 لوگ تو 40,000 تو ان کے ریکارڈ پہ ہیں نا, ان کو تو پکڑے. اور جنہوں نے آپ کے سامنے مانا بھی. بالکل.
تو ان کو تو پکڑے. ہم تو بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو پکڑے بھی نہیں, ان کے ساتھ حساب بھی نہیں, جس نے معاہدہ کیا اس کو بھی نہ پکڑے, پکڑا ہوا تو ہے, ایسا پکڑا ہے کہ وہ تو صرف لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے. یعنی ہم تو اس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا پکڑے کہ تم نے یہ معاہدہ کیا, کیوں کیا, یہ معاہدہ دہشت گردی کو تقویت دی کیوں دی, وہ ری آرگنائز ہوئے کیوں ہوئے. میاں صاحب ایک بات بتائیں, جس نے معاہدہ کیا, جن کا نام آپ نے لیا, فیض حمید صاحب, ٹھیک ہے, جی, پکڑا ہوا آپ نے عمران خان کو ہے, ٹھیک ہے, وہ جو معاہدہ کرنے گیا تھا اس کو بھی تو پکڑے نا. میں تو یہی کہنا, میں تو شاید آپ نے کہا پکڑے, میں نے کہا شاید آپ اس کی پیشن گوئی کر رہے کہ اس کو پکڑا ہے. نہیں, میں کہاں پیشن گوئی, میرا تو سوال یہ ہے, آپ اگر عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہر سزا سویلین کو کیوں ملتی ہے. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران صاحب کی جب آپ بات کریں تو جنرل فیض صاحب اور عمران صاحب تو لازم اور ملزوم تھے, وہ تو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, وہ تو اس کو یعنی آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے, اسی سے تو ان کی بات بگڑ گئی. تو جو حرکت جو کام بھی اس نے کیا تو یہ تو ان کی آپس کی یعنی انڈرسٹینڈنگ پہ سب کچھ ہوا, ایسا نہیں ہے کہ الگ دو بندوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک بات ہو اور قصوروار صرف ایک ٹھہرایا جائے اور دوسرا مزہ کر رہا ہو. میں تو یہ بات تحقیق کے بغیر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنرل فیض خود گئے پی سی میں کڑے ہو کے, وہ وہاں پہ پیالی میں کیا تھا مجھے تو پتہ نہیں, لیکن بظاہر کعوہ نظر آ رہا تھا کہ کعوہ پی رہا تھا, اور اس نے فاتحانہ انداز میں کہ آج افغانستان میں ہمارے لوگ آ گئے ہیں. تو اب انہی لوگوں سے ان کو شکایت ہے, یعنی کرزئی صاحب ان کو پسند نہیں تھا جو جمہوریت کی طریقے سے آیا تھا, الیکشن جیت کے آیا تھا, پھر اشرف غنی صاحب الیکشن جیت کے آیا تھا, وہ پسند نہیں تھا. تو اب جب ان کے اپنے مرضی کے لوگ آئے ہیں, امریکہ نے پاکستان کو سہولت کار بنا کے ان سے بات کی, اور انہوں نے حکومت افغانستان سے بات کرنا نہیں چاہی. سٹیک ہولڈرز تو افغانستان تھا, یعنی پورا سٹیٹ ریاست اس کو اگنور کیا کیونکہ وہ تو صدر تھا, اور پھر طالبان سے انہوں نے اپنی بات کی, اور اسی طریقے سے وہ حکومت چلی گئی. تو پاکستان کو تو چاہیے نا کہ جن لوگوں کی سہولت کاری کی وجہ سے اب افغانستان میں ان کی حکومت بن گئی تو ان پہ بھی اعتبار نہیں ہے, ان سے بھی آپ کی نہیں بنتی تو پھر کس سے بنے گی. خیر واپس آتے ہیں اپنے ہی مسئلے پر واپس آتے ہیں. آپ نے کہا کہ لوگ لائے گئے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں لائے گئے, یہ ایک بحث ہے. پھر یہ ہوا کہ کون کون اس میں ملوث تھا, پتہ نہیں, وہ تو سارے آرام سے پھر رہے ہیں, لیکن سزا جو ہے وہ ایک عمران خان بھگت رہا ہے. نہیں, عمران کے حوالے سے تو بہت سارے مقدمے ہیں, وہ لڑ بھی رہا ہے, اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ عدالت بھی ان کے لیے خوب لڑ رہا ہے. عدالت لڑ رہی ہے, بالکل عدالت, یہ جو فیصلے آتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائے, پھر جج صاحبان جو ریمارکس دیتے ہیں ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ واحد خوش قسمت سیاست دان ہے یا سیلیبریٹی ہے کہ وہ عدالتوں کے حوالے سے یعنی ان کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے. اور آج اگر وہ جیل میں ہے تو آپ اندازہ کریں, سے قبل ولی خان صاحب جیل کاٹ چکے ہیں, بھٹو صاحب جیل کاٹ چکے ہیں, کوئی ایسا بندہ ہو, نواز شریف صاحب کاٹ چکے ہیں, زرداری صاحب کاٹ چکے ہیں, کسی کو جیل میں یہ سہولتیں تھی کہ ہر روز اس کا بیان چھپے, ہر روز اس کا خبر آئے, ہر روز اس سے ملاقات ہو. ہم تو خود جیل کاٹ چکے ہیں, 15 دن بعد اگر ملاقات ہوتی تو وہ بھی یعنی بڑی منت سماجت کے بعد ایک ملاقات ہو جاتی. اور جگہ کیسے دی جاتی تھی آپ کو؟ جی, جگہ کیسے دی جاتی تھی؟ وہ جگہ تو دیکھنے کی نہیں تھی, وہ تو پھر ہمیں تو وہ تو الگ سی بات ہے, لیکن اس کے لیے تو خصوصی جگہ بھی ہے, اس سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے, اس کی بیانات بھی آ رہے ہیں. وہ تو اپنی پارٹی کو جیل سے اس طریقے سے چلا رہے کہ شاید وہ اپنے گھر سے اس طریقے سے نہیں چلا سکتا. تو پارٹی تو اصل میں ہے ہی نہیں نا, وہ تو صرف ایک عمران خان ہے, اور انہی کی وجہ سے سارے لوگ ہیں. قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے نا, اور تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, وہ تو آپ کی رائے ہے, لیکن میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج اس کی جو قیادت ہے وہ تو اسمبلی میں ہے, وہ تو روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ تو عدالت جاتے ہیں. آپ کے وقت ایسا یہ سہولت میسر نہیں تو ولی خان صاحب حیدرآباد جیل میں جب گئے, حیدرآباد سازش کیس میں, کسی کو یاد پڑتا ہے؟ کوئی ایک خبر جیل سے آئی تھی اس پہ تو جو گزری ہے 2-3 دفعہ تو اس پہ پانسی کے احکامات جاری ہوئے, کسی کو پتہ بھی نہیں. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے بقول عدالت بھی ہے
اور بھی بہت سارے سہولت کار ہیں کیا؟ میں تو اتنی بات کہہ دوں جی کہ اس حوالے سے عمران خان اور بھی خوش قسمت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں آج بھی اس کی سپورٹ ہے، بالکل ہے، اور کسی حد پہ ہے کسی حد پہ نہیں ہے، لیکن سپورٹ ان کی ہے، بات تو چھپ نہیں سکتی. اور پھر جو ریٹائر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو سب کے سب ان کے ساتھ اب بھی ہیں، کل کے ہیں، اور گھر والے بھی ان کے ہیں، وہ تو ان کے لیے بات بھی کر رہے ہیں، تو اس پہ تو کوئی بات یعنی ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن یہ اگر لوگ ان کو پسند کرتے، اس میں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں پسند کر رہے ہیں. ایک سیاسی بندہ ہے، میدان میں ہے، لوگوں سے پسند کرتے، لوگوں کی مرضی. تیسری بار ان کو ووٹ دیے جا رہے ہیں، ان کو الگ کروائے جا رہے ہیں، وہ ایک صرف نام لیتے ہیں اور لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. 2013 میں ان کو ووٹ نہیں ملا تھا، تو پھر وہ جیتے کیسے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کمال ہے. یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے تو یہ فاطمہ جناح جو جیتی ہوئی فاطمہ جناح ہار گئی. کیسے ہار گئی؟ یہ تو ایوب خان کا کمال تھا کہ اس کو ہارا. عمران خان صاحب کو لوگ تو پسند نہیں تو کرتے ہیں. نہیں پسند کرتے، بالکل اس میں ایسا نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں ایسا نہیں تھا. نہیں 2013 میں ایسا نہیں تھا. وہ تو ایک میاں والی کی سیٹ جیتا کرتے تھے، وہی عمران خان تھا. وہی ہمارے جو یہ ورلڈ کپ جیتے تھے، وہی اس کی اس دنوں میں جوانی بھی اس کی نکر یعنی بڑا خوبصورت بھی تھا. یعنی جو حوالہ بھی آپ دے تو ان دنوں میں تو اس سے بہتر تھا، لیکن اتنی سپورٹ نہیں تھی. پھر 2018 میں جو ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ 2018 کی تو بالکل یعنی سب کا سب ریکارڈ تبدیل، یعنی رزلٹ تبدیل کر دیا گیا اور پی ٹی آئی کو جتوایا گیا. اس کو یعنی جس طریقے سے جتوایا، پختونخوا میں یا پاکستان بھر میں تو اپنی خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 2018 میں تو میں مکمل طور پہ جیت چکا تھا. اچھا. ان کے لوگ اپنے یعنی کیمپ خالی کر چکے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہم تو کم سے کم صوبائی سیٹ جو ہے میں افتخار جیت رہا ہے، ہم ہار رہے ہیں. آپ آج بھی سروے کر لیں. لیکن پھر ان کو خبر آئی کہ آپ اپنے کیمپوں میں رہے، خدا خیر کرے گا. اور اس طریقے سے پھر نتائج الٹ دیے گئے، بدل دیے گئے. وہ کیا کہہ رہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا نہیں، اس میں ان دنوں میں فارم 47 نہیں تھا، وہ جو کمپیوٹرائز سسٹم تھا وہ بٹھا دیا گیا. بالکل وہ سسٹم بیٹھ گیا اور پھر نتیجے نہیں آ رہے تھے اور سب کچھ یعنی انہوں نے بنا کے پھر نتائج انہوں نے اعلان کر دیے. یہ کھیل آج کا نہیں ہے اور یہ صرف عمران کے لیے بھی نہیں ہوا، اس سے قبل بھی یعنی بہت کچھ اس طریقے سے ہوا. جو منظور نظر ہوتے تھے ان کو جتوایا جاتا تھا. لیکن میاں صاحب جی پلیز جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی مداخلت نہ ہو، پاک شفاف الیکشن ہو کہ لوگ اس کو سمجھے کہ الیکشن ہوا. یہ تو سب کہہ رہے ہیں. 8 فروری 2024 کو جو جیتا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، جو ہارا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ پہ ہیں سب کچھ. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بہت ضرورت سے زیادہ مداخلت کی، نتائج کو تبدیل کرنا. 8 فروری کو مداخلت کی. بالکل الیکشن کا. یہاں پہ رک جائیے تھوڑا سا، میں آپ کو ایک بار پھر 2013 میں لے جانا چاہتی ہوں. 2008 میں 8 فروری 2024 میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس دن بھی ہم کوئی بحث کر رہے تھے ایک پروگرام میں، تو ہمارے ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یا ان کی حکومت اب جو آئی ہے، وہ ہم تیسری دفعہ کی جو بات کر رہے تھے، یہ ان کی پرفارمنس بیس نہیں آئی. عمران خان کو اس کی مظلومیت کا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ریئیکشن میں ووٹ ملا. اے این پی سے زیادہ تو مظلوم 2013 میں کوئی تھا نہیں. جن کے لوگ قتل کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں، جن کو چن چن کے مارا گیا، وہ مظلوم نہیں نظر آئے لوگوں کو. وہ لوگوں کو مظلوم نظر آئے، لوگوں کی ہمدردی ہمارے ساتھ تھی، ووٹ ہمیں پڑے. لیکن میں آپ سے یہ بات میں نے پہلے بھی کر دی کہ دہشت گردوں نے اعلان کیا، ہمارے یعنی جھنڈا کوئی لگاتا تو اس کو گولی سے مار دیتا. ہمارے کیمپ پہ یہ کہتے کہ اے این پی کا کیمپ لگے گا تو اس کو خودکش دھماکے سے اڑایا جائے گا. 2013 میں ایک دن کے لیے کمپین کے لیے نہیں گیا. ہر بار مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ آؤ گے تو مارا جاؤ گے، آؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو میں نے کہا میرے مقابلے میں جو لڑ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں مار رہا، تو ان کو کھلا چھوڑ کے
ہمیں یعنی اس سے بڑی داندلی کیا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے ایک دن کے لیے کمپین کے لیے نہ چھوڑو. ایک یہیں رک جائیں. اگر ہم 8 فروری کے الیکشن کو دوبارہ میں لے آتی ہوں, میں یہاں پہ بیٹھ کے تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں لڑ رہی ہوں, لیکن میں تھوڑا سا چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں تاکہ جو سننے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں اور حقیقت کو جان سکیں. 2024 کا جو الیکشن ہوتا ہے, تحریک انصاف کے سارے لوگ غائب ہوتے ہیں منظر سے. انہوں نے بھی تو اپنی کمپین نہیں چلائی, لیکن پھر بھی وہ جیت جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, اس میں اور اس میں فرق ہے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ یہ فرق ہے, آپ نے یہ مظلومیت کی جو بات کی, جی 2013 میں ان کی الگ پوزیشن تھی, 2018 میں الگ پوزیشن تھی, اب کے بار اس کی الگ پوزیشن ہے. اچھا, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جی کہ اس سے قبل جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے جی تو ان کے سیمبل پہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جی یہ اسی الیکشن سے قبل کی بات ہے نا, یہ جو عمران صاحب وزیر اعظم بنے اس سے قبل کی بات, اس کے دوران جو بات ہوئی تو پھر IMF سے ان کو جو معاہدے کرنے پڑے, جس طریقے سے وہ ناکامی سے دو چار ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے جو کام کیے وہ الٹ کیے, جس طریقے سے ملین ٹریز کی بات کر رہے تھے وہ ناکام ہوا. یعنی تمام کے تمام جو انہوں نے وعدے کیے تھے کوئی وعدہ ایفا نہ ہو سکا. تو اس کو تو لوکل باڈیز میں اپنے نام پہ, PTI کے نام پہ, سیمبل پہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا تھا اور انہوں نے ہار بھی, یعنی الیکشن ہارے. بہت سارے. یہ جو پیار پیدا ہوا تو مظلومیت کی فضا تو بنی. پیار کس کے ساتھ پیدا ہوا؟ عمران کے ساتھ. ہاں. کہ اس کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اور اس نے جس طریقے سے اس کارڈز کو کھیلا, اس نے امریکہ کو یعنی مورد الزام ٹھہرایا کہ امریکہ نے میرے خلاف کام کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا ہے. پھر باجوہ کا نام لے کے کہا, سائفر کا جو اس نے جو لہرایا, تو سارے پاکستان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی. اور پھر پاکستان میں بھی آج تک کسی کو میڈیا اتنا مہیا نہیں ہے جتنا آج بھی ان کو مہیا ہے. وہ تو بس اس کی خوش قسمتی سمجھے یا کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی کارفرما ہوگا, لیکن ہوگا یا ہے نہیں, ہے تو ہے. لیکن آج کی بات کر رہا ہوں, آج کی بات اس کی مظلومیت کی مقبولیت ہے. اچھا, یعنی ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم بھی جب اس طریقے سے جیل جاتے ہیں اور اس طریقے سے تو لوگوں کی ہمدردی بڑھ جاتی ہے اور مظلومیت کے حوالے سے لوگوں کی ہمدردی بڑھ جاتی ہے. آج عمران ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہے کہ اس کی یعنی فالوورز نہیں ہیں, ان کے پاس ووٹ نہیں ہیں, بالکل پہلے سے مضبوط ہے اور ان کے پاس ووٹ ہیں, ہمدردی کے ووٹ ہے. لیکن میں یہ ماننے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہوں کہ ہمدردی اتنی نہیں بڑی ہے جتنی وہ دکھائی دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے کلین سویپ کیا ہے. یہ بات قیامت کے دن بھی نہیں ہو سکتا کہ اس پختونخوا میں الیکشن ہوں گے اور ANP یعنی حقیقت میں کوئی سیٹ بھی نہیں جیتے گی. یعنی جمعیت علماء اسلام نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. جب اس میں تو پھر کیسے ہوا سر؟ ایسا ہی ہوا کہ فری ہینڈ دیا گیا. نہیں, میں پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے بہت ہی نامی گرامی سیاستدان ہیں, ہمارے سابق وزیر رہ چکے ہیں, ناز صاحب کا انٹرویو کر رہی, اسی پوڈ کاسٹ پہ وہ بھی تھے. تو انہوں نے تو برملا کہا کہ بھائی یہ جو اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے پختونخوا اسمبلی میں, ان کو بھی جتوایا گیا ہے, یہ سیٹیں بھی تحریک انصاف نے جیتی تھیں. نہیں, ایسا ہی ہے, اس کی اپنی سوچ فکر ہے, اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے, ان کے اپنے معلومات ہوں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو جتوایا گیا ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ پیسے دے کے ان کو جتوایا گیا ہے, اپوزیشن کے لوگ. بالکل, ہاں یہ بات ہے. کچھ لوگوں کی PTI پہ بھی بات ہے, لیکن جو اپوزیشن سے آئے ہیں ان پہ یہ بات ہے کہ پیسے دے کے جتوائے گئے ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں, وہ بھی ہیں جنہوں نے لیے ہیں, وہ بھی ہیں. ایک ریکارڈ پہ ایک بات ہے, اگر آپ ان سے تفصیل سے بات کریں تو شاید وہ آپ کو بتا بھی دیں گے. لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے مختلف ہے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکٹس ANP کے پاکٹس بالکل ختم ہو گئے, جمعیت علماء اسلام کے پیکٹس بالکل ختم ہو گئے, جماعت اسلامی کے پیکٹس بالکل ختم ہو گئے, مسلم لیگ کے بالکل نہیں ہیں, پیپلز پارٹی کے بالکل نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل میں یہ ماننے کے تیار ہوں کہ PTI کی اکثریت آتی, وہ جیتتے, وہ حکومت بنواتے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری پارٹیاں ختم ہو کے صرف PTI. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ان کو جب اطلاع ملی
اور انہوں نے ریکارڈ پہ سب کچھ لایا تو ان کے مرکز میں اور پنجاب میں یعنی پی ٹی آئی کی اتنی اکثریت بن رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے نتائج نہیں آ رہے تھے. اچھا, ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے خیبر پختونخوا کو قربانی کا بکرا جس طریقے سے بناتے رہے اس بار بھی بنایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پنجاب میں ان کو روکنا ہے, اسلام آباد میں ان کو روکنا ہے, تو ان کو اگر روکیں گے اور یہاں پہ بھی روک لے تو پھر تو یہ بڑی یعنی مصیبت پڑ جائے گی. تو چلو خیبر پختونخوا میں کل کے ان کو راستہ دیتے ہیں اور وہاں پہ روک لیتے ہیں. تو آج اگر پی ٹی آئی فریاد کر رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں تو یہ ساتھ میں کہتے ہیں اگر ہمیں تبدیل کرنا تھا تو پختونخوا میں کیوں نہیں کیا, یہ پھر مثال دیتے ہیں. اور آپ کو اگر وہاں پہ ووٹ ملا ہے تو ہم نے تو نہیں روکا, یہاں پہ آپ کو ووٹ نہیں ملا. تو ایک بات انہوں نے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا اور پھر یہ فری ہینڈ دیا. کیا ہوا کیسے ہوا یہ تو کبھی تفصیل معلوم نہ ہو سکی. کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, لیکن کسی بھی الیکشن کے حوالے سے یہ بات کسی نے نہیں مانی کہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار تھا, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا, نتائج کیوں تبدیل کر دیے گئے. میاں صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے کیا آپ یا آپ کی پارٹی کو بھی کسی نے کہا کہ اتنے وہاں پہ جا کے جمع کرا دیں تو آپ کو بھی ہم جتوا دیں گے؟ میں تو تب بات کروں گا کہ جو مجھے بالکل یعنی کوئی بندہ خود کہے کہ ہاں مجھ سے لیے گئے ہیں, میں ایسی بات نہیں کر سکتا جو میرے اپنے علم میں نہ ہو. سنا میں نے بہت کچھ ہے. آپ کو کسی نے نہیں کہا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن سے پیسے لیے گئے ہیں وہ دبے الفاظ میں آج بھی فریاد کر رہے ہیں. یعنی ایسے لوگ پیسے لے کر بھی ہمیں ہار گئے. بالکل ایسے لوگ ہیں. آپ کے لوگ بھی ہیں. میں آپ کو کیا کہوں, جب میں کہوں کہ میں نے سنا ہے تو میرے قریب تو لوگ ہوں گے نا, تو میں یہ کسی نے تو بتایا ہوگا, لیکن میں اس بات پہ زور دینا نہیں چاہتا. یعنی ایک بات ہے کہ لوگوں نے پیسے لیے ہیں, ایک بات ریکارڈ پہ ہے کہ پیسے لیے گئے ہیں. جو جیتے ہیں وہ تو ان کا تو پتہ ہی ہے کہ وہ پیسے دے چکے ہیں, لیکن یہاں پہ تو یہ بات کون مانے گا؟ نہ دینے والا پھر مانے گا کیونکہ ان کی سیٹ چلی جائے گی, اور پھر لینے والا بھی نہیں مانے گا کیونکہ وہ لینے والے کون تھے؟ جو نتائج تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے تھے. الیکشن کمیشن تو بیچ میں یعنی قربانی کا بکرا بنا. اچھا, وہ تو نتائج والے کوئی اور ہیں. لازمی بات ہے. یعنی میں اپنے آپ سے یہ بھی بتاؤں کہ ڈیوٹیاں لگانے والے کون تھے؟ پتہ نہیں کون تھے. یہی تو بات ہے. کوئی الیکشن کمیشن والا تو کہے کہ یہ ڈیوٹیاں کون لگا رہے تھے, پھر مجھ سے پوچھے, میں ان سے بتا دوں گا. آپ کو پتہ ہے؟ بالکل. تو آپ کو ہم کو بتا دینا وہ کون لوگ ہیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اگر ڈی سی کو بٹھا کے اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹا ہو اور وہ اسی کی بات مانے تو یہ کون لگا رہا ہے؟ تو یہ سارے پیسے بھی اسٹیبلشمنٹ نے لیے ہیں. یہ تو میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو وہ بات کر سکوں گا کہ کل کو مجھے کوئی عدالت لے کے جائے تو میں وہاں پہ بات کر سکوں. اگر میں وہاں پہ بات نہیں کر سکتا تو میں ایسی بات ہوا میں بات نہیں کرتا. لیکن آپ کے قریبی لوگوں نے آپ کو بتایا. بالکل, میں نے سنا ہے, لیے گئے. بالکل, لیکن یہ بات تو لوگ 1000 بار کہہ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار. میاں صاحب, آپ تو مدتوں سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے الیکشن ہمیشہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے کے بھی یہ ڈرامے شروع تھے, لیکن یہ پیسوں والی بات ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سنی تھی کہ فلاں بندہ بیٹھا تھا اور کروڑوں روپے کی گیم. ایسا ہوتا تھا؟ ہر بار نیا کھیل کھیلا جاتا ہے, طریقہ کار بدل جاتا ہے. اچھا, تو طریقہ کار کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک دفعہ جو کھیل کھیلتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آج یہ کھیل کھیلا ہے, تو اپوزیشن والے پھر ہوشیار ہوتے ہیں تو ان پہ نظر رکھتے ہیں, تو پھر وہ دوسرا چال چلتے ہیں. اچھا, جب وہ بدلا ہوا چال چلتے ہیں تو تمہیں پتہ نہیں چلتا, پھر جب دوسرے چال کو تم سمجھ جاتے ہو تو وہ تیسرا چال چلتا ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہے. اور یہ صاحب, آپ کے اس چال سے مجھے یاد آیا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ 2013 کے الیکشن میں کہیں سے ایک پیغام آیا لوگوں کو کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے اور ان کو ووٹ نہیں دینا, تو وہ کہیں تو نہیں تھا. نہیں, میں تو وہ بھی کہیں اور چال تو نہیں. ایسا ہی ہے. میں جو گڈ اور بیڈ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, دہشت گرد جب آپ سے کہے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ نہ دو,
تو ان سے بندہ اندازہ لگے کہ ان کا ہمارے الیکشن میں کام کیا ہے, وہ تھریٹ کیوں دیتے ہیں, اور پھر وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یعنی وہ پسند ہے. تو پھر تو بات الگ سی بن جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردوں نے یہ نہیں کہا ہے, ان سے کہلوایا گیا ہے. دہشت گردوں سے بھی کوئی کہلوا سکتا ہے؟ بالکل, کیوں نہیں کہلوا سکتا, جب گڈ اور بیڈ کا چکر ہو کہلوا سکتا ہے. اچھا, بالکل, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کا چکر نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی. میاں صاحب, پھر آپ نے گڈ اور بیڈ کی بات کی تو مجھے پتہ نہیں کیوں وہ جو آپ لوگوں پہ ایک الزام ہے کہ جب سوات کا آپریشن ہو رہا تھا تو یہ میرے سامنے جو ہے وہ تحریک نفاذ شریعت محمدی اور آپ کی حکومت کے مابین جو معاہدہ ہوا, یہ اس کے وہ پوائنٹس ہیں 6, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ایک مالاکنڈ میں نظام عدل بھی لے کے آ جاتے ہو. تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی یا عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, یہ ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ لبرل ترقی پسند سوچ رکھتی ہیں, تو ایک دم سے یہ معاہدہ دکھا دیا جاتا ہے. بالکل, تو معاہدے تو آپ نے بھی کیے. بالکل, میں اس مذاکرات میں نے کیے تھے. افراسیاب خٹک صاحب, بالکل, میں ملکنڈ بھی گیا, ان سے جو صوفی محمد صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے بات ہوئی تھی, اور ان کے تو معاہدے تو آپ نے بھی کیے. بالکل نہیں, معاہدے میں نے کیے. عمران خان کر رہا ہے تو کیا ہماری نہیں, میں ذرا اس کی تفصیل بتا دوں. ہماری حکومت جب آئی تو دہشت گردی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی, اور ملکنڈ ڈویژن تو ان کے قبضے میں تھا, اور مینگورا میں تو کوئی رہ نہیں سکتا تھا. نہ عدالت میں جج رہ سکتے تھے, نہ اسکول میں اساتذہ اور بچیاں جا سکتی تھیں, اور نہ پولیس اسٹیشن میں پولیس جا سکتے تھے. تو جب اور ایک چوک پہ 100 بندوں کو پھانسی دی گئی, جس کو ہم خونی چوک کہا. تو وہ مینگورا میں تو کل یعنی دہشت گردوں کی حکومت تھی. اب ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنا تھا. ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دے, آپریشن کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. امریکہ بھی آپریشن کرنا چاہ رہا تھا اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں, ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے بات کرتے ہیں, جو ماننے کی بات ہے تو مان لیں گے, اس کے بعد پھر بات ہوگی. تو آپ کو یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ ہم واحد لوگ ہیں پاکستان میں کہ ہمارے مذاکرات بھی کامیاب ہوئے اور ہماری کارروائی بھی کامیاب ہوئی. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ یہ کہہ رہے, آپ نے شرعی نظام عدل کی بات کی, تو میں مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو میرے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, افراسیاب خٹک صاحب کے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, دروازے پہ بھی خودکش کھڑا تھا. جو مجھ سے مذاکرات کرنا وہ کر رہے تھے تو وہ غزوان کمانڈر تھے, اس کے ہاتھ میں بھی لیٹسٹ یعنی بندوق تھی امریکہ کی. جب آپ یہ کہتے ہیں خودکش کھڑا تھا, تو کیا وہ خودکش جو تھا وہ اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی؟ لازمی بات ہے, وہ تو پتہ ہی چلتا ہے. نہیں, ہمیں بتایا بھی گیا کہ آپ احتیاط سے یہاں پہ بیٹھے. اچھا. بالکل, اور پھر ان کا طرز اور طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل فیل ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ ہم سے بات کر رہے تھے, اور بندوق کی نالی بھی ہماری طرف تھی. یعنی بات ایسی صورتحال میں ہمیں کرنی تھی کہ اگر یہ کوئی کمزور دل کا بندہ ہوتا تو جو بھی وہ کہتے ہم مان جاتے. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ آپ کی حکومت کی وجہ سے ہمارے پختونوں کی خون بہہ رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے پختونوں کا خون بہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تم عجیب بندے ہو, میں حکومت کی جانب سے آیا ہوں, حکومت کے حوالے سے فوج میری ہے, پولیس میری ہے, ایف سی میری ہے, لیویز میری ہے, اور آپ نے بندوق کے ذریعے قبضہ کیا ہے.
تو اگر آج وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے تو یا تم مرو گے وہ مرے گا. ہم تو حکومت کرتے رہیں گے جس طریقے سے ماضی میں ہوتا رہا, لیکن ہم خون بند کرنا چاہتے اس لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ خون بہانا چاہتے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں نے اڑ دیا ہماری حکومت ہے, تم کس طریقے سے بندوق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو. جب میں نے یہ بات کی تو وہ ہل گئے, تو ہمیں احساس ہوا کہ شاید خودکش کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. لیکن اس دوران بات چل نکلی اور بات ہوتی رہی, اور کچھ اس میں یعنی یا ٹھہراؤ آیا, اور پھر نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز اکٹھی پڑھی. اور پھر اس وقت جو ہم نے ڈیمانڈ کی تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کس کی تھی. یعنی ہم راشن لے جانے کے لیے ان سے راستہ مانگ رہے تھے. اچھا. تو حکومت کس کی تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نہیں, میں ادھر ہی تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ جو آپ نے کہا نا, یہ جو ماحول آپ نے وہ منظر کریٹ کیا ہے, یہ تو واقعی کوئی دل گردے والا ہی ہوگا جو جا کے ادھر بیٹھ جائے گا اور وہاں پہ ان سے بات کرے گا. جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو کیا اندازہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ جب آپ ایک مسئلے کے لیے جا رہے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو ہیلی کاپٹر میں جا رہے تھے تو گن شپ تھا, تو ان کے دروازے تو کھلے تھے, تو ٹھنڈی ہوا تھی. اور جب پشاور کے ویلی سے ہم ملکنڈ ویلی میں داخل ہوئے تو ٹھنڈ میں اور اضافہ ہوا. وہ تو ٹھنڈ ہوا ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور اتنے میں ہمیں ہیلی کاپٹر والوں نے بتایا کہ آپ ذرا الرٹ رہیں, کسی وقت بھی پہاڑ سے یعنی فائر ہو سکتا ہے, تو راکٹ لانچر پہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہاں پہ پھر بھی ہم تو بیٹھے تھے, ہوا میں کوئی مارے تو پھر کیا ہوگا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, مرنا تو ایک دن مرنا ہے, قبر میں ہے وہ بار تو ہو نہیں سکتی. ہمیں تو قوم کی خاطر یہ بات کرنی تھی. اور زندہ لوگ تو وہی رہتے جو قوم کے لیے کچھ کر سکے. اپنے لیے تو ہر ایک بات کر لیتا ہے. ہم نے تو بڑی ایمانداری سے کی. اور جب یہ بات آپ نے کی تو ہم نے جب نظام عدل کی باری آئی تو نظام عدل کے حوالے سے جب بات ہوئی تو یہی بات ٹی وی پہ نکل آیا کہ اب تو پروگریسو پارٹیاں بھی جھک گئی. اور مجھ سے پھر انہوں نے رابطے بھی کیے. تو میں نے کہا کہ جب یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے, لوگ رہ نہیں سکتے, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جھک گئے. ہم جھکے نہیں. ہم امن کی خاطر ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل امن ہو. اور جب جہاں پہ انسان نہ رہ سکے تو رہنے کے لیے تو کوئی ماحول بناؤ گے. تو جب انہوں نے یہ لوگوں کو انہوں نے اپنے نرغے میں لیا تھا کہ یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ بات باور کرانے چاہ رہے تھے کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں. اور ہم یہ نفسیاتی جنگ تو ہمیں لڑنا تھا, اور ہم بھی مسلمان تھے, ہم بھی پختون تھے. تو جب شرعی نظام عدل کی بات آئی تو میں اسفندیار ولی خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اس موقع پہ, اور پھر زرداری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ اسفندیار ولی خان صاحب نے زرداری صاحب سے بات کی کہ اب یہ بات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, آپ شرعی نظام عدل کی اجازت دے, کیونکہ اس کو آرڈیننس جاری کرنی تھی, وہ صدر تھا. اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور شرعی نظام عدل جو ہے وہ 93 کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, اور اس میں کوئی, لیکن لوگ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ سب سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے, لوگوں کی ہمدردی پھر دہشت گردوں کے ساتھ نہیں رہی. کیونکہ پہلے تو پھر خواتین اپنی یعنی زیور اتار کے ان کو چندے میں دیا کرتے تھے, ان کے لیے ختمے کیا کرتے تھے, اور جب وہ مرتے تو ان کو شہید کہا کرتے تھے. اور ہم جیسے لوگ مرتے تو ہمیں پھر وہ مرنے والا یا مردار اور کوئی الفاظ استعمال کرتے تھے. یعنی پھر ان کی محبت ان سے بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب ہم نے یہ بات مانی پھر انہوں نے ایک اعلان کیا, ہمارے ساتھ معاہدے میں لکھا کہ ہم نے شرعی نظام عدل آپ مانیں گے تو ہم اسلحہ رکھ دیں گے, حکومتی رٹ تسلیم کر لیں گے, اور جو آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا, اور اگر حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے گا تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے. یہ صوفی محمد صاحب نے ہم سے معاہدہ کیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب اس نے اعلان کیا تو اس نے کہا کہ ووٹ دینا کفر ہے, اور ہم ووٹ کی سیاست نہیں کرتے, اور ہم جو ہے وہ یعنی
جو آئین پاکستان ہم نے ملکن ڈویژن کو زبردستی قبضے میں لے لیا ہے، سارے پاکستان کو قبضے میں لیں گے، تو پھر لوگوں کی ہمدردیاں تبدیل ہو گئی. لوگ سمجھ گئے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہے، یہ شرعی نظام عدل کی بات نہیں کر رہے، حکومت سچ کہہ رہے ہیں. تو اس کی ہمدردیاں پھر ہمارے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں 25 لاکھ یہاں پہ ہم نے آئی ڈی پیز آئے، ریکارڈ وقت پہ ہم نے اس کو واپس کیا، ہم نے آپریشن کیا. فوج نے ہم سے کہے آپ آن کریں گے، اے این پی نے آن کیا، آپریشن کامیاب ہوا، وہ لوگ گئے. آج آپ دیکھیں کہ ملکنڈ میں امن ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری اس کوششوں کا نتیجہ ہے. صرف ایک ہی ایپیسوڈ ہے پاکستان میں جو ساری دنیا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مذاکرات بھی کامیاب ہوئے اور آپریشن بھی کامیاب ہوا. لیکن ایک بات ہے نا کہ وہ پھر مکر بھی گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ گراسی گراؤنڈ کی وہ اس کی تقریر اور وہ سارا کچھ، تو پھر آپ کو آپریشن بھی کرنا پڑا. تو مکرنے سے لوگوں کی ہمدردی تبدیل ہو گئی. وہ آپ نے کہا. میں ایک اور بات دیکھ رہی ہوں کہ میاں صاحب یہ دیکھیں نا، آپ کی حکومت کی اتنی ڈیووشن، آپ لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے سوسائڈر کے بیچ میں بیٹھ کے، پھر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کوئی ہوا ہو. معاہدے تو کئی ہوئے، لیکن پھر بھی آج بھی پختونخوا کے لوگ، کیونکہ میں تو گلی محلے میں جاتی ہوں نا جب الیکشن ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرتی ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب بھی آپ کی حکومت کا نام آتا ہے، اتنی قربانیوں کے باوجود، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے این پی نے ہمیں مروایا. یہ اس لیے کہ ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا، ہمارے حکومت کے خلاف 2 پروپیگنڈے ہوئے. ایک تو یعنی یہ کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے مروایا گیا. میں سادہ بات کرتا ہوں. اگر ایک بدماش کو آپ للکاریں گے تو بدماش تمہیں مارے گا نا. جب تم بدماش کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہو، وہ تو نہیں مارے گا نا. تو دہشت گرد تو ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم قوم کی حفاظت کر رہے تھے، ہم دھرتی کی حفاظت کر رہے تھے، ہم دھرتی پہ جان نچھاور کر رہے تھے. اگر ہم بھی ان کی طرح یعنی، تو قوم آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ سمجھ جائے گی. یعنی یہ تو فضا ابھی اتنی صاف نہیں ہوئی. جو لوگ ہمیں یعنی آگے آنے نہیں دیتے، وہ اس لیے آگے نہیں دیتے کہ ہمارے دہشت گردی کے خلاف پالیسی بڑی واضح ہے. ہم کسی ایسی دہشت گردی یعنی گڈ بیڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ گڈ کا عنصر رہنے دینا چاہتے ہیں. بالکل. یہ ہر ایک، یہ افغانستان کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہندوستان کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ نیشنل انٹرنیشنل سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ بیڈ کو ختم کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن گڈ کا عنصر رہنا چاہتے ہیں. گڈ کو اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود فوج کا یعنی استعمال نہ کرے اور ان کے ذریعے وہ اپنی مفادات کی تحفظ کرے. تو ان کو سپورٹ بھی کرتے، وہ اقتصادی طور پہ سپورٹ کرتے. تو یہ اب ساری ہمیں مجاہدین ہر دور میں چاہیے. یہ اب ساری دنیا میں ایک کھیل چل نکلا ہے. کیونکہ جب انٹرنیشنل گیم چل رہا ہے تو آپ اندازہ کریں، صرف اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بات ہو گئی کہ چونکہ ایران اور پھر اس کے، تو وہ ڈائریکٹ بات ہو گئی کہ انہوں نے اٹیکس کیے. ورنہ سارے لوگ یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے کام کرتے ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں آتے، اور اس کو یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں. کرائے کے لوگ تو آپ سمجھے کچھ بھی سمجھے، لیکن وہ ریگولر آرمی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. اور اگر ریگولر آرمی کے لوگ اس میں ہو بھی تو ان کا شکل بدلا ہوا ہوتا ہے. ان کو نہیں، اگر ریگولر، پہلے ایک اس بات پہ پکڑ لیتے ہیں کہ ریگولر آرمی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. بالکل. تو لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہے، اسلام ہے. بالکل. بہت ساری باتیں. یہ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے مختلف حربے ہوتے، یہ بھی اس میں حربہ ہے. اچھا. یعنی اسلام کو استعمال کرنا، انسانی ہمدردی کو استعمال کرنا، یعنی آپ یعنی اس کی آپ بہت سارے طریقے ہیں. میں کیا کہوں، خودکش تیار کرنے کے لیے میں اگر بات کروں تو پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کروں. وہ مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اندازہ کریں ایک بندہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اڑاؤں گا، تو آپ سمجھے نا کہ اس کی یعنی کتنا اس کا، اور اس کے بلیور بھی بن جاتے ہیں. بالکل. تو ان پہ کام ہوتا ہے نا، ان کو تیار کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. تو پھر تو ایک میں تھوڑا سا واقعہ بیان کروں کہ ہم سوات گئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، بشیر بلور صاحب کو خدا بخشے وہ بھی تھے، اور رحیم داد صاحب بھی تھے، افراد صاحب خٹک صاحب بھی تھے.
ہم ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ ہم نے وہاں پہ خودکش جو بچے تھے ان کو پکڑا تھا، تو ان کو یعنی ہم ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے کہ ان سے یہ طریقہ کار یہ چھوڑ دے سب کچھ. جب ہم اندر گئے تو وہ سب لوگ ہمیں جانتے تھے، بچے تھے. آپ کو جانتے تھے؟ بالکل. ہم حیران رہ گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہم کون ہیں. میرا نام لے رہا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا، بشیر بلور صاحب کا بھی، سب کے نام لے رہے تھے، تم فلاں تم فلاں تم فلاں. اور تو آپ نے پوچھا نہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ ہم کون ہیں اور تمہیں یہ معلومات دی کیوں گئی؟ وہ تو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں تیار کیا گیا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمیں ایسے کام پہ لگایا گیا ہے. لیکن چونکہ ان کو اب نرم کیا گیا تھا، تقریباً 40 کے قریب یہ بچے تھے. تو بہت کچھ اس ملک میں ہوا. لیکن اب چونکہ انٹرویو کچھ ایسی عجیب سی ہو گئی کہ میں اس بنیاد پہ کہ کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسوئی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی کہ کیا امن ہم نہیں چاہتے. ہم تو یہ ضرور چاہیں گے کہ اپنے دھرتی پہ امن کے حوالے سے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ہم پڑوسیوں سے جب یہ پالیسی نہیں بدلے گی بات نہیں بنے گی. ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہم اپنی اندرونی اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں گے تب ہمارا کچھ ہاتھ لگے گا. اگر افغانستان کے پڑوسی ابھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے. لازمی طور پہ پڑوسیوں کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ تو ایسا پڑوسی ہے کہ وہ خود کہہ رہے کہ یہ لوگ تو ہمارے ہاتھ کے ہیں. نہیں، جو ابھی حکومت آ گئی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمارا سافٹ کارنر ہونا چاہیے. میں حکومت تو ان کی ہے چاہے ہم مانے نہ مانے. یعنی اشرف غنی تو ایک الیکٹڈ بندہ تھا، ان کو تو امریکہ نے اور ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تو نکال دیا. اب تو وہ یہ لوگ بیٹے ہیں. اب تو تم جو لوگ بیٹے ہیں تم مانو نہ مانو اقتدار تو ان کا ہے، یہ تو الگ سی بات ہے. لیکن میں اس سے بڑھ کے بات کروں کہ افغانستان خود مختار اور آزاد ملک ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ اندر اچھا کرے برا کرے. ابھی تک ہم نے نہیں کیا. یہاں پہ تو بہت ساری یعنی تھیوریز چلی نا، یہاں تک چلا کہ ان کو تو 5واں صوبہ بنانے کی بات ہو رہی تھی. پاکستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے. پاکستان کو کوئی آزاد خود مختار ملک نہیں مانے گا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. کوئی افغانستان کو آزاد خود مختار ملک نہیں مانے گا، ہم تسلیم نہیں کریں گے. اچھے پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر کے بات آگے بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے. آخر میں تھوڑا سا ایک بات کر لوں ہماری موجودہ سیاست کی. آپ بھی شکوہ کنا مولانا فضل الرحمان جو پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر پچھلے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انہیں مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال جو ووٹ پڑا ان کو اس کی بنیاد پر سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تو ہے نا، وہ بھی ناراض. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ برا ہوا. اب برا کیا کس نے وہ تو سب کو پتہ ہے، آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ سارے ایک نقطے پر کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو جا کے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ گئے، ANP کیوں نہیں بیٹھتی ان کے ساتھ؟ بات عجیب ہو گئی. یعنی سارے کے سارے پارٹیاں جیتی ہوئی ہاری ہوئی سب کہہ رہے کہ دادلی ہوئی. ہاں وہ تو ہے، نتائج تبدیل کر دیے گئے. سارے کے سارے تو بیٹھ نہیں سکتے، کسی کو تو سپورٹ کیا گیا اور کسی کو ہرایا گیا ہے. چونکہ مولانا صاحب تو اپنے طور پہ اپنی پالیسی کے اس میں چلانے میں آزاد ہے، وہ جو کچھ بھی کرے. لیکن یہاں پہ تو اگر کسی کو ہرایا گیا ہے تو PTI کو فائدہ ہوا ہے نا. تو اب PTI کو جو فائدہ ہوا، تو اگر PTI یہ مانے کہ ہاں ہوا ہے تو پھر تو بندہ بیٹھ سکتا ہے، بات ہو سکتا ہے. لیکن جن سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ہرایا گیا ہے اور پھر ان سے بیٹھ بھی جاؤں تو پھر بات کیسے بنے گی؟ تو یہ ایک مشکل ہے. ورنہ ہمیں تو منیمم پروگرام پہ اکٹھا ہونا ہے، اور یہ پھر اس انتخابات سے بڑھ کے ہمیں ایک بات کریں. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہی کہ جو مشترکہ تحفظات ہیں، محمود خان اچکزئی ہو گئے، جو بھی اکٹھے اب مختلف پارٹیاں ہیں جو ایک اپوزیشن بن رہی ہے. ویسے سب سے بڑی اپوزیشن تو عمران خان صاحب ہے. بالکل، لیکن جو اس صوبے میں حکومت ہے وہاں پہ اپوزیشن. تو وہ سارے تو اکٹھے بیٹھ گئے. میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ نہیں، وہ تو بیٹھے بھی نہیں ہیں، ان میں ابھی بھی فاصلے بہت ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ ہم بھی اپنا ایک اتحاد بنانے کی یعنی کوشش کر رہے ہیں
جو بڑی اتحادوں سے جو پارٹیاں رہ گئی ہیں، تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم نے 8 تاریخ کو اپنے یہاں پہ یعنی ایک اجلاس بلایا ہے، مشاورتی اجلاس، کہ وہ سیاسی پارٹیاں ہم بیٹھے جو بڑے اتحادوں میں ہم شامل نہیں ہیں، کہ ہم اپنے اتحاد بنا کے اس صوبے کے مقدمے کو کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں کون کون ہوگا؟ تو جو بڑے اتحادوں سے میں نہیں ہے تو اس میں تو جماعت اسلامی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں، وہ یعنی آپ ان کو بھی دعوت دیں گے؟ بالکل بالکل، آپ شیرپاؤ گروپ کو بھی دعوت دیں گے؟ شیرپاؤ بالکل، منظور پشتون کو بھی دعوت دی ہے، منظور پشتون کو بھی دعوت دی؟ بالکل، اور ہم نے محسن کو بھی، مزدور کسان کو، افضل خاموش صاحب کو، ان کو بھی دعوت دی ہے، محسن کو بھی دعوت دی ہے۔ جو بھی پارٹیاں ہیں، ابھی بھی میرا ایک ٹیم جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو وہ گئے ہیں اور ان کو وہ انویٹیشن ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھیں۔ پشاور میں ہی ہوگی؟ پشاور باچا خان مرکز میں ہوگا، اور ہم نے ہی بلایا ہے، اور یہ تجاویز دیں گے کہ ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں اور کس بنیاد پہ رہ سکتے ہیں۔ تو ہم تو ملک کی بھلائی چاہتے ہیں، اور یہ بات بار بار لوگ سنتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسی بات بھی سامنے آئے کہ ہم صرف لوگوں کی ذہنوں کو یعنی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے، یعنی ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امید سے یعنی سب کچھ بنتا ہے۔ ہمیں تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کے لیے تگ و دو کرنا ہے، اصل جمہوریت کو یعنی تو تم جب مذاکرات کی بات کرتے ہو تو بھی اگر آپریشن کی بات بھی کرتے ہو، جس طریقے سے اب ایپیکس کمیٹی بیٹھی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آپریشن کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کو جہاں چھوڑا تھا اس کو آگے لے کے چلیں، اور وہ جو چیزیں یہ تو تب انہوں نے کہا، پہلے تو انہوں نے بڑے کل کے کہا کہ اب تو یعنی استحکام آپریشن عزم استحکام ہوگا۔ آپریشن کا لفظ ویسے کہیں پہ استعمال ہوا نہیں تھا، حکومت کے ہینڈ آؤٹ میں تھا، حکومت نے ہی کہا تھا، اور سب کچھ ریکارڈ پہ بھی آ چکا تھا، لیکن جب ہم نے محسوس کیا تو ہم نے کل کے بات کر دی کہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ویسے نیشنل ایکشن پلان کو اپنے منطقی انجام تک تو پہنچانا چاہیے۔ شروع میں ہم جو نہیں، میں یہ بات میں ذرا 1 منٹ میں ختم کر دوں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لو، اور پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لو، اور پھر اگر حکمت عملی بناؤ، پالیسی، ایسا نہیں آپریشن ہو یا مذاکرات، نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع پالیسی بناؤ۔ وہی تو تھی، نہیں وہی تو تھی، لیکن یہ کب کی تھی؟ جب ہمارے بچے شہید ہوئے آرمی پبلک اسکول کے، تو اس پہ بنانا، تو ایک ہی نقطے پہ عمل ہوا۔ سر وہ ایک تاثر یہ ملا، یہ سوال ہم اٹھاتے رہتے ہیں نا جب بھی اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں یا بتایا جاتا ہے، میڈیا تو ظاہر ہے، میڈیا تو آپ کے پاس بھی آتا ہے، میڈیا کو جہاں بھی انٹرویو کا موقع ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ سوال بارہا اٹھایا گیا کہ بھائی وہ نیشنل ایکشن پلان جو 20 نکات سے شروع ہوا تھا 14 نکات تک آ گیا، ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ یہ جواب ملا کہ سیاسی ول نہیں ہے۔ نہیں، سیاسی لوگوں نے تو ان کو یہ اجازت دی تھی، یعنی سارے سیاسی لوگ تو وہاں پہ بیٹھے تھے، یعنی یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ سیاسی لوگوں نے اختیار بھی دیا۔ اب سیاسی لوگوں کو یہ تو آسان سی بات ہے۔ نہیں، مدرسہ ریفارم کس نے کرنی تھی؟ حکومت کو۔ تو حکومت کون ہے؟ نہیں، حکومت تو مختلف رہی نا اس دوران، مختلف رہی لیکن سیاسی دی نا۔ نہیں، یہ آپ جب سیاست بات کر رہے ہیں نا، تو مسئلہ تو یہ ہے کیا حکومت آزاد ہیں؟ کیا حکومت اپنی پالیسی چلا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر میرا جیسا جو میرا گمان ہے کہ حکومت آزاد نہیں ہے، اب ہمارا وزیر اعظم کل کے کہہ رہے کہ ہم نے بجٹ IMF کے کہنے پہ بنایا۔ اچھا، آپ یہ ہمارا وزیر میاں صاحب پلیز مجھے تصحیح میری کرنے دے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس لیے عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ اس پر عمل درآمد کرانے والی حکومتیں آزاد نہیں تھی؟ نہیں تھی نا، حکومتوں نے تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ حکومت نے جو اختیار دیا تھا وہ تو سیکیورٹی ایجنسیوں کو دیا نا، یعنی لیڈر سچویشن کو تو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پولیس کرے گا، فوج کرے گا نا، تو اسی میں تو سب کچھ تھا نا۔ نہیں خیر، آپ نے مدرسہ ریفارم جب کرنی تھی، نہیں مدرسہ
مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے بہت کچھ آگے جا بھی چکا تھا, ہاں. اس پہ بات ہو بھی چکی تھی, جی. یعنی فنڈز کہاں سے آ رہا ہے اس پہ بات ہوئی تھی, فنڈ کے لیے اسکروٹنی کی بات ہوتی وہ بھی آگے جا چکی تھی, سلیبس پہ بھی بات ہو چکی تھی, یہاں تک کہ میں نے خود یعنی انفارمیشن منسٹر کے حیثیت سے خیبر پختونخوا کا جو ہمارا اسلام آباد میں جو رہائشی جگہ ہے اسی میں ہم نے میٹنگ بلائی, پختونخوا ہاؤس, اسی میں ہم نے میٹنگ بلائی اور یہ تمام علماء کو, تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ہم نے بٹھایا اور ہم نے پھر ان سے یہ بھی کہا کہ تعلیمی نظام کیسے ہوگا, پھر آپ کے لیے تعلیم میں یعنی آپ مذہبی علم بھی حاصل کریں گے, دنیاوی علم بھی حاصل کریں گے, اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوگا, یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. عملی بنانے کے لیے حکومت تبدیل بھی ہوتی رہی, اس پہ قدم نہیں اٹھایا گیا, ہم بہت آگے جا چکے تھے. اٹھایا نہیں گیا یا اٹھانے نہیں دیا گیا؟ اٹھانے نہیں دیا گیا, یعنی دہشت گردوں کا تو اپنے ایک انداز ہے, یعنی وہ تو ڈرانے کے لیے بھی ان کے پاس فارمولے ہیں, وہ تو خودکش دھماکے کے بھی فارمولے ہیں, یعنی وہ تو اپنے اپنے طریقے سے سب کچھ کر لیتے ہیں. یکسوئی اس طرف جس طرف آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا, تو وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد پکڑ کے لاتے ہیں, عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں, تو ہمارے ہاں کرمنل جسٹس سسٹم میں ہی لوپ ہولز ہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا. آپ بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بارڈر مینجمنٹ میں تو بہت سارے ادارے آتے ہیں, وہ ایک چھتری تلے نہیں آ رہے تو پرابلم ہے. تو پرابلم کیسے سالو ہوگا؟ نہیں, آپ یہ آپ پہ انگلی اٹھائیں, آپ ان پہ اٹھائیں. نہیں, یہ سب باتیں کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے. اچھا, کیا لوگ نہیں سمجھتے کہ حقیقی معنوں میں قوت کس کی ہے؟ یہ سمجھنا کوئی مشکل بات ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. ہم تو یہی کہہ رہے, حکومتوں کا تو یہی کرنا تھا, سیاسی پارٹیوں کو تو یہاں کرنا تھا کہ ایک 20 نکاتی متفق ایجنڈا دے, وہ انہوں نے دیا, اس پہ عمل, یعنی کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنا تھا. کون کرتا, کیسے کرتا؟ اور اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں 70 ہیں, تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں, میرے خلاف بات ہوئی ٹی وی پہ ہوئی کہ میاں صاحب بڑا اچھا بندہ ہے, شہید بیٹے کا باپ ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں آپ کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈ پہ 92 ہے اور پنجاب کے انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈ پہ 84 ہیں, اور پرسوں تو ایک یعنی نجی ٹی وی پہ بول رہا تھا کہ 71 تو ہے ہی, صرف لاہور میں 71 ہیں, سارا پنجاب میں نہیں. تو یہ حقیقت کو بھی نہیں مان رہے, اتنا تو کہہ دے کہ ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جب نیشنل الیکشن پلان میں یہ نقطہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں بدل کے نام پہ اگر آئے تو بھی ان کا خاتمہ کرنا ہے. آپ کو کہا نا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں لیکن غلط کہہ رہے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ بھی تو سیاسی بندہ تھا نا. میں سیاسی بندے کے حوالے سے اگر بات کروں تو آج میں بھی سیاسی ہوں نا. نہیں, میں ویسے یہ کہہ رہی ہوں نا, اگر میں ایک بات کر رہا ہوں, سیاستدان کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بس, چونکہ ٹائم ختم ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ سیاستدانوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہو نہیں, اور پھر ان کو برا بلا بھی کہتے ہو. نہیں, پاکستان میں سیاستدانوں کو تم اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ ابھی تک وہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی وہ قوت نہیں ہے جو کر رہے ہیں. الیکشن بالکل الیکشن اس نہیں, میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, الیکشن اس طریقے سے آزاد نہیں ہوئے جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں. سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر آپ سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں قوت دیں گے, پھر آپ ان سے بات کریں گے. یعنی سیاسی لوگ قوت لینے کے موڈ میں ہیں, نہیں موڈ میں ہے, لیکن جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں جیت بھی جاؤں. خان صاحب قوم کو ایک میں آپ سے سنتی ہوں, خان صاحب عمران خان صاحب قوم کو ایک پوائنٹ پر لے کے گئے ہیں لیکن وہ پھر جیل میں ڈالے گئے ہیں. کوئی اور ان کی وہ والی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کم از کم ایک اویئرنیس تو دی ہے نا لوگوں کو. نہیں, وہ تو اگر اویئرنیس دیے تو وہ تو لوگوں کے سامنے ہے, میں تو اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سیاسی پارٹی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جیت بھی جاؤں تو اس میں ہار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, تو ہر ایک کمپرومائز اس لیے کرتا ہے کہ مجھے تو جینا ہے, مجھے تو الیکشن لڑنا ہے, مجھے تو پارلیمنٹ جانا ہے, تو جیتنے کے لیے لوگ تمہیں جتواتے ہیں لیکن یہ راستہ دیتے ہیں. جب یہ راستہ نہ دے تو لوگوں کا ووٹ تو اب اس میں وہ قوت نہیں رہی, وقت نہیں رہی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر عوامی ووٹ کی طاقت ہوتی, کوئی بھی جیت جائے, آزاد الیکشن ہو, صاف الیکشن ہو,
عمران جیت جائے ہمیں قبول ہے، یعنی کوئی بھی جیتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں. عوام کے ووٹ کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کے ووٹ کو بے توقیر کیا جاتا ہے، اپنے مرضی کے نتائج نکالے جاتے ہیں. جو لوگ ان کو پسند ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. پہلے سے لوگ تجزیہ کرتے ہیں، اتنے ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ہاریں گے وہ جیتیں گے، اور پھر نتائج کو تبدیل کرنا. میں آخر میں جی یہ ہمارا ملک ہے، ہاں ہمیں بڑا سنجیدگی سے اس کا یعنی تجزیہ کرنا ہے. ہم اپنے سیاستدانوں سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی، عدلیہ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، خدا را اس پل کے نیچے بہت پانی بہہ چکا ہے، خدا جانے پھر یہ وقت آئے گا کہ نہیں. ہمیں اس ملک کی بھلائی کے لیے قدم اٹھانے ہیں، ہمیں یکسوئی کے ساتھ امن کو بحال کرنے کے لیے قدم اٹھانے ہیں، ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھانے ہیں. ہمارے پڑوس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اقدامات اس لیے کرنے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا ہے. یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم اس ملک کو نہیں بچا سکیں گے، ہم امن نہیں لا سکیں گے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے، تو آنے والے نسلیں ہمیں کیا معاف کریں گے؟ تو یہ سارا قصور ہم سب کا بنتا ہے. ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، تب ہم اس مشکل سے نکلیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جب بھی گفتگو ہوئی، یقیناً آپ کا جو تجربہ ہے اور جس قسم کے حالات کا آپ نے سامنا کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ چیزیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی آج بھی آپ نے بتائی. اور یقیناً اس میں کوئی تو دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ تو جمہور ہے نا. اور جمہوریت کیسے ہوگی؟ کہ جب امن ہوگا، جب ہر اسٹیک ہولڈر اپنے اپنے دائرے میں ہوگا، کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنے دائرے میں رہ کر اس ملک آئین کے مطابق اور وہ دائرہ ہے آئین. بالکل میاں صاحب کی آخری بات کہ ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے اگر اس ملک کو بچانا ہے. اور وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ ہے آئین. آئین کو نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، نہ میاں صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے. پڑھ لیں، سب آپ کے سامنے ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.